اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود محمد وآل محمد پر. آج 11 ذیقعدہ ہے، ولادت اختر تابانہ کے ولایت امامت آسمان ولایت کے 8ویں آفتاب یعنی امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ اس مناسبت سے میں امام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد آپ سب کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام رضا علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں سے قرار دے۔ امام کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا الراضی بالقدر والقضاء، جو خدا کے ہر حکم پر راضی اور خوش ہے، اس کا سر تسلیم خم ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام اور تمام ائمہ اور ان کے تربیت یافتہ شاگرد و فقہا کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ، کوئی واقعہ نہیں تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کاش ایسا نہیں ایسا ہو جاتا، بلکہ الراضی بالقدر والقضاء کا مطلب یہی ہے کہ جو خدا کے ہر حکم پہ راضی ہو۔ رضا کا مطلب ہی راضی ہو جانے والا ہے وہ شخص جو اپنے مالک کے فیصلوں سے علیہ السلام اپنے مالک کے فیصلوں سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء۔ مغیث یعنی داد رس، کسی کی مدد کرنے والا حیل پر، یا مغیث الشیعۃ اپنے شیعوں کی اور اپنے پیروکاروں کی، والزوار یعنی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو خاص طور پہ یہاں ذکر کہ والزوار فی یوم الجزاء، یعنی امام رضا اپنے شیعوں کی اور اپنے زواروں کی خاص طور پہ مدد کرنے والے ہیں۔ مغیث داد رسی کرنے والے، ان کی فریاد کو پہنچنے والے، ان کی مدد کرنے والے۔ السلام علیکم سلطان العرب والعجم، اے عرب و عجم کے امیر، اے عرب و عجم کے قائد، اے عرب و عجم کے مولا، اے ولی خدا۔ السلام علیکم یا شمس الشموس، اے سورجوں کے سورج، یا انیس النفوس، اے انسانوں کے انیس، ان سے مونس، ان کے مونس، ان کے غمخوار۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہے۔ الراضی بالقدر والقضاء، تو دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں امام رضا علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں سے خصوصاً امام رضا کی اس صفت کو اپناتے ہوئے زندگی کے ہر لمحے اور موڑ پر خدا اور اس کے فیصلوں سے راضی ہونے والے ہوں انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی دوسرے ائمہ کی طرح بھی ہدایت سے معمور ہے، اور آپ اللہ کی طرف سے 8ویں امام منسوب کیے گئے ہیں جن کا نام رسول اللہ نے اپنی زندگی میں بیان فرما دیا تھا، اور آپ اپنی والد کی شہادت کے بعد جب منصب امامت پر فائز ہوئے اس وقت سے لے کر اپنی شہادت تک امام رضا علیہ السلام نے ہر طرح سے کوششیں کی۔ ظاہری بات ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ 11 ذیقعدہ 148 ہجری کو ہوئی، اور اس وقت آپ کے جد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کو 16 دن ہوئے تھے۔ 16 دن کے بعد آپ کی شہادت ہوئی، یعنی 25 رجب امام، یا 15 رجب بنابر روایت، اور اگر 15 رجب ہے تو پھر رجب اور ذیقعدہ تقریباً 16، یعنی وہ پھر 25 رجب کا قول زیادہ مناسبت رکھتا ہے امام کی شہادت کے لیے۔ آپ کا نام علی رکھا گیا، آپ کی کنیت، آپ کا لقب رضا اور آپ کی کنیت ابو الحسن تھی۔
شہادت کے 16 دن بعد، اگر 25 رجب ہوئی ہے، 15 رجب ہوئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، 15 رجب امام کی اگر شہادت ہوئی ہے تو 15 اور 15 30، اور یہ پہلی نہیں بلکہ جی نہیں، امام کی شہادت 25 شوال کو ہوئی ہے معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے 25 شوال سے اور 11 دقات 16 دن تقریباً ولادت ہوئی ہے۔ جو چیز امام کی سیرت میں ہے کہ امام کا ایک 2-3 اخلاقی واقعات آپ کی کتاب میں بھی لکھے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام کے گھر مہمان آئے، اور امام علیہ السلام کے جب مہمان آئے تو چراغ کسی وجہ سے بجھ گیا، تو مہمان اٹھا اور اس نے جلانے کی کوشش کی، تو امام رضا نے منع کر دیا، خود آپ اٹھے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس چراغ کو دوبارہ روشن کیا اور کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو مہمانوں سے کام لیتے ہیں، مہمان کی عزت ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام حمام میں گئے، ایک شخص امام کو نہیں جانتا تھا، اس نے کہا میری پیٹھ پہ کیسہ مل دو۔ کیسہ ایک کپڑا ہوتا ہے جو معمولاً وہاں کے خدمت گزار لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کو ملا جائے تاکہ انسان مثلا صاف ستھرا ہو جائے۔ امام رضا نے کپڑا اٹھایا اور اس کی پیٹھ پہ ملنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور شخص داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام یہ معاملہ ہے، امام رضا ایک شخص کے پیٹھ پہ کپڑا مل رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ یہ علی ابن موسیٰ رضا ہیں۔ تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیں۔ مولا نے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس قسم کے واقعات اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں کہ خدمت خلق اور لوگوں کی خدمت کا جو جذبہ ہمیں نظر آتا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام کے مثلا واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا مقام علمی، اسی لیے آپ کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ امام رضا کا ایک لقب کیا ہے؟ عالم آل محمد، یعنی آل محمد کا عالم۔ یوں تو تمام ائمہ عالم ہیں، علم لدنی کے مالک، لیکن ہر امام کو جیسے ایک خاص لقب دیا گیا ہے، اسی طرح امام رضا کو عالم آل محمد کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اپنے زمانے میں یہ موقع ملا کہ آپ علوم اہل بیت کو، علوم قرآن کو کھول کر بیان کر سکیں۔ بادشاہ وقت کہ جو اس زمانے میں تھا مأمون، وہ اس نے جو ہے امام رضا علیہ السلام کو جب بلایا تو اس نے لوگوں کو بلانا شروع کیا کہ بھائی اہل بیت علیہ السلام آئیں۔ اچھا، اس سے پہلے امام رضا کا علمی مقام بتا دوں، پھر میں تھوڑے سے امام کے سیاسی حالات بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ لوگوں کو بلاتا تھا، مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں کو بلاتا تھا، اور ان سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ آل محمد کے نمائندے ہیں، یہ آل محمد ہیں، یہ علمی مقام رکھتے ہیں، تو مناظرہ کرو۔ اور وہ شخص مناظرہ کرواتا تھا اور امام ہمیشہ فتح یاب ہو جاتے تھے۔ امام کے ساتھ کچھ سادہ لو افراد بھی تھے، یعنی جو صرف امام کو امام مانتے تھے، باقی امام کی جو حقیقت تھی، سیاست تھی، امام کا تدبر تھا، امام کی حکمت عملی تھی، اس سے غافل تھے۔ لہذا عام معمولی طور پہ جو شیعہ تھے وہ دھوکہ کھا گئے کہ یہ جو مأمون ہے یہ بہت ہی عظیم انسان ہے، بہت ہی منصف اور انصاف کرنے والا ہے، دیکھو اس نے امام رضا کو وہاں سے مدینے سے خراسان بلایا ہے اور یہ ان کو امامت دینا چاہ رہا ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ تھے جو دھوکہ کھا گئے۔ ایک ایسا ہی شخص تھا بہرحال امام کا ایک اور خادم تھا، امام کا ایک صحابی تھا کہ جو امام کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ امام سے کہنے لگا کہ دیکھیے یہ کتنا انسان دوست ہے، مذہب کا کتنا پسند کرتا ہے، مأمون کہ یہ بڑے بڑے مناظرے کراتا ہے۔ امام نے کہا اچھا، جب میں جیت جاؤں نا اور جب میں یعنی میری فتح ہو جائے تو تم اس کی شکل دیکھنا۔ جب تک مناظرہ ہوتا تھا یہ چپ بیٹھا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا،
لیکن جب امام جیت جاتے تھے، فتح مند ہو جاتے تھے، غالب آ جاتے تھے، سامنے والا ہار جاتا تھا، اس کا منہ اتر جاتا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ واقعاً حقیقت ایسا ہی ہے۔ چنانچہ اس کا مقصد یہ تھا ان علمی مناظرے کا کہ شاید امام کو شکست ہو جائے، کوئی تو ہو اتنا علمی طور پاورفل کہ جو امام کو شکست دے سکے۔ چنانچہ یہ مناظر اس لیے کراتا تھا۔ یہاں پر علمی مقام امام رضا علیہ السلام کا کھول کے سامنے آیا اور ان کو عالم آل محمد کا نام دیا گیا۔ یعنی آپ نے مسلمانوں سے، اہل سنت سے، مسیحیوں سے، کافروں سے، یہودیوں سے، آتش پرستوں سے، مختلف ادیان و مذاہب کے لوگوں سے مناظرہ کیا اور پھر امام کی علمی شخصیت جو نکھر کے سامنے آئی۔ دوسری جانب امام رضا علیہ السلام کی جو سیاسی شخصیت ہے وہ اس وقت کھل کے سامنے آتی ہے کہ جب امام رضا کو وہاں سے مرو کی طرف بلایا گیا، خراسان سے، مدینے سے، اور امام رضا اپنے گھر والوں سے رخصت ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ایسے الوداع کرو جیسے کسی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام بہت چھوٹے ہیں، چنانچہ آپ بزور لائے گئے اور یہ کہا تھا کہ اگر نہیں آئے علی ابن موسیٰ رضا تو ان کو تلوار کے زور پہ لانا۔ امام رضا کو مجبور کیا گیا اور آپ جو ہیں وہ مجبور کر کے لائے گئے مدینے سے۔ مرو مقام تھا، اس کو پہلے مرو کہتے تھے، خراسان کو مرو، میم رے واو، مرو۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام وہاں سے تشریف لائے۔ مقصد کیا تھا؟ سیاسی مقصد یہ تھا ہارون کا، کیونکہ یہ دو بھائی تھے، ہارون کے دو بیٹے تھے، امین اور مأمون، یہ دو بیٹے تھے۔ ان کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی، امین مارا گیا، مأمون نے آدھی خلافت جو امین کے پاس تھی اس کو لے لیا۔ امین ایک عیاش شہزادہ تھا، وہ ختم ہوا، وہ مر گیا، اور مأمون جو تھا اس نے پوری سلطنت کو اپنے حصے میں لے لیا۔ یہ زیرک شخص تھا، چالاک تھا اور پڑھا لکھا تھا، سمجھتا تھا مسائل کو۔ چنانچہ اس نے امام رضا علیہ السلام کو اس بنا پہ بلوایا کہ ہم حق اہل بیت، حق امامت آپ کو دینا چاہتے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ چنانچہ اس نے اپنا جو سرکاری رنگ تھا اس کو کالا قرار دیا اور کہا کہ یہ حکومت جو اہل بیت کے لیے ان کا حق ہے۔ باغ فدق دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ جب امام رضا علیہ السلام نے باغ فدق کی حدود بیان کی، اس کا رقبہ بیان کیا تو وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگے اس کا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ آپ پوری سلطنت آپ کو دے دوں میں؟ یہ تھڑو تھا وہاں سے چونکا۔ پھر اس نے جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے ولی عہد بنیں۔ صحیح، ولی عہد بنایا۔ امام نے کہا دیکھو میرا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ تم نے مجھے بلایا ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں نہ کسی کو عزل کروں گا نہ کسی کو نصب کروں گا۔ یہ واقعی ڈیٹیل میں موجود نہیں ہے، لیکن جب ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر امام کی سیرت سے وہ چیز لیں گے کہ جو ہمیں مدد کر سکے۔ کیا مطلب؟ یعنی نہ کسی کو کسی مقام پہ نافذ کروں گا اور نہ ہی کسی کو کسی کے مقام سے عزل کروں گا، ہٹاؤں گا۔ نہ کوئی میرے سگنیچر اور دستخط سے کسی سرکاری عہدے پہ جائے گا، نہ کوئی سرکاری عہدے سے ہٹایا جائے گا میرے حکم سے۔ اس نے بھی کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے۔ اب مشہور ہو گیا کہ امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ ولی عہد ہو گئے ہیں۔ اب جو سادہ قسم کے لوگ تھے جو ظاہر کو دیکھتے ہیں، انہوں نے پھر اعتراض کرنا شروع کیا کہ دیکھو امام نے جو ہے وہ سلطنت اور ولی عہدی قبول کر لی۔ بادشاہ کے بھی مقصد یہی تھا کہ لوگ جو اہل بیت کا تقدس کی گرویدہ ہیں وہ اہل بیت کے خلاف ہو جائیں۔ یعنی یہ کہنا چاہتا تھا دیکھو میں نے ان کو دعوت دی، ولی عہدی کی، سلطنت کی، یہ فوراً آ گئے۔ یعنی اہل بیت دنیا کے نعوذ باللہ گرویدہ ہیں،
دنیا چاہتے تھے، دنیا نہیں ملی ان کو، اللہ اللہ کرتے تھے مصلی پہ بیٹھ کے، میں نے دعوت دی فوراً آ گئے۔ امام نے کہا اچھا یہ بات ہے، یعنی اس نے زبان سے نہیں کہا، امام سمجھ گئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط پہ ولی عہدی قبول کروں گا، نہ کوئی سرکاری اعلان میرے نام سے جاری ہوگا کہ فلاں یہ فلاں وہ فلاں کو ہٹا دو فلاں کو رکھ لو، میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بعد میں جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام رضا ولی عہد ہو گئے، لیکن وہ نہ کوئی سگنیچر کرتے ہیں، نہ کوئی اعلان جاری کرتے ہیں، نہ کسی کو ہٹاتے ہیں، نہ کسی کو لگاتے ہیں، اب لوگ سوچنے مجبور ہوئے کہ جناب یہ کیسی ولی عہدی ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ آنے لگا کہ یہ امام نے در حقیقت سیاست الہی کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے اس کی چال کو ناکام کر دیا۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے اس نے جو ہے امام کو بلانے کے بعد علمی مناظروں کا سلسلہ شروع کیا کہ امام کو مات دی جا سکے علمی طور پر، لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہا۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام خراسان سے جتنا عرصہ مدینے میں رہے وہ 183 ہجری سے لے کر 201 ہجری تک، یعنی 148 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 183 سے لے کر اور 201 ہجری تک آپ وہاں پر رہے، جب سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد خراسان میں آپ 201 ہجری سے 203 ہجری تک تقریباً 2.5-3 سال کا عرصہ بنتا ہے یہاں پہ امام موجود رہے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد امین اور مأمون میں جنگ ہوئی اور یہ مختلف حوالے سے امام سے مشورہ کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ امام اس جنگ میں نہیں پڑے بلکہ اس کو نصیحتیں کرتے رہے کہ تم اس کام میں ہاتھ نہ ڈالو، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ چنانچہ 198 ہجری میں امین کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد مختلف قسم کی شورشیں اٹھنے لگیں۔ اچھا، امام رضا کو خراسان بلا کر ان کو ولی عہد بنانے کا ایک اور فلسفہ تھا، وہ یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام، خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد علویوں کی، اس زمانے میں شیعوں کو علوی کہا جاتا تھا، علویوں کی تحریکیں اٹھ رہی تھیں، ان تحریکوں کو دبانے کے لیے اس نے امام رضا کو اپنے پاس بلایا کہ دیکھو یہ ولی عہد ہیں، تاکہ شیعہ جو ہیں وہ دب جائیں اور یہ کہیں امام نے ولی عہد قبول کر لی، یہ بادشاہ صحیح ہے اور ہم جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اس سفر کو اتنا یادگار سفر بنایا جو مدینے سے خراسان تک تھا۔ چنانچہ اس علاقے میں، یعنی مدینے سے لے کر اور خراسان تک کے علاقے میں جو تشیع پھیلی ہے اور تشیع کو جو بیج امام نے بویا ہے وہ امام کے سفر کی وجہ سے میسر آیا ہے۔ امام جب سفر کے لیے نکلے کہا کہ بہت عزت و احترام سے لانا، کوئی زبردستی نہیں کرنا، جہاں رکنا چاہیں رکیں، جتنا چاہیں رکنا رکیں، ان پہ زبردستی نہیں کرنا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ امام آ رہے ہیں، لوگ جوگ درجوگ اس راہ میں آ جاتے اور کھڑے ہو جاتے اور امام کا شاندار استقبال کرتے، اور پھر امام جو ہیں وہ مختلف حوالے سے مختلف تبلیغ کرتے رہے، تشیع کا پیغام امام پہنچاتے رہے۔ یہاں سے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بظاہر امام کو، یہ واقعہ ہے نا، بظاہر امام کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے، لیکن امام نے اس غیر اختیاری سفر سے بھی ایسے فوائد حاصل کی جو رہتی دنیا تک قائم رہنے والے ہیں۔ یعنی اگر ہم کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے گئے ہیں یا وہاں سے گزر رہے ہیں، تو ہم اپنے اخلاق، کردار اور عمل سے قرآن و اہل بیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، ایک آدمی تک، 2 آدمی تک، جس طرح ممکن ہو ہم اس میسج کو لوگوں تک پہنچائیں۔ امام رضا تشریف لا رہے ہیں، آ جاتے، کہیں نہیں رکتے، لیکن کیا ہے کہ آپ مختلف جگہ رکے، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، لوگوں کے ساتھ معاشرت اختیار کی، لوگ آپ کی گرویدہ ہوتے چلے گئے۔ چنانچہ نیشابور کے مقام پر کئی ہزار افراد جو تھے پڑھے لکھے راوی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی نیشابور ہمیں حدیث سنائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے بابا
امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے سنا، امام باقر نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا، امام زین العابدین نے اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا، امام حسین نے امام حسن سے نقل کیا ہے، امام حسن نے امام علی سے نقل کیا ہے، امام علی نے رسول اللہ سے نقل کیا ہے، رسول اللہ کو جبرائیل نے خبر دی کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ کیا؟ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ لکھوں؟ لا الہ حصنی، لا الہ فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ بھی ذکر کیا گیا، لا الہ الا اللہ، ایسا میں نے پورا نہیں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے نجات پا جائے گا، امان میں آ جائے گا۔ چنانچہ پھر امام کی سوال آگے بڑھی، پھر لوگوں نے کہا کہ مولا بتائیے کہ کوئی اور بیان کیجئے۔ امام نے کہا لا الہ الا اللہ حصنی، امام نے کہا بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا، یعنی امام نے کہا اس لا الہ الا اللہ کے قلعے میں داخل ہونا ایک شرط رکھتا ہے اور میں اس کی ایک شرط ہوں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی امام وقت کی ولایت کو قبول کرنا۔ اس سلسلہ حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سلسلۃ الذہب، یعنی گولڈن چین، ذہب سونے کو کہتے ہیں اور سلسلہ زنجیر کو کہا جاتا ہے، گولڈن چین ہے، یعنی اس کے تمام راویوں میں جتنے بھی نام لے کے سب معصوم ہیں، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن، امام علی، رسول اللہ، جبرائیل، سب معصوم ہیں۔ اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ نام دھو کر کسی مردے کو پلا دیے جائیں، مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، اس حد تک کہا گیا ہے۔ چنانچہ اس حدیث کو حدیث سلسلۃ الذہب بھی کہا جاتا ہے۔ اور امام نے کہا کہ یعنی اپنی امامت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ امامت ایسی چیز نہیں کہ صرف نعرہ لگا لو، علم اٹھا لو، نہیں، من شرط ہاں وہ شروط وانا من شروط، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں، یعنی امام موجود، امام وقت جو اس زمانے کا امام ہے، اس کی ولایت کو قبول کرنا۔ چنانچہ یہ امام نے در حقیقت واضح کیا، اور اس کے بعد جہاں جہاں سے امام گزرے، امام نے تشیع کا پیغام عام کیا ہے، یہ امام کی سیرت تھی۔ اس زمانے میں علویوں نے قیام کیا تھا اور محمد ابن ابراہیم طباطبا کی بیعت کا نعرہ لگا کر کوفے میں خروج کیا تھا، اور ان لوگوں نے رسول اللہ کے خاندان کے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے قیام کیا تھا۔ مختلف قسم کی تحریکیں اٹھی ہیں، میں نے بتایا، ان میں سے ایک کوفے میں اٹھی تھی، اور بہت سی تحریکیں تھیں کہ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے قتل حسین کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد، کربلا کے بعد، کہ ہم انتقام لیں گے، اور یہ 8ویں امام تک اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا،
کیونکہ عباسیوں کا ظلم، بنی عباس کا ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ اب بنو امیہ ختم ہو چکے تھے اور بنی عباس جو ہے وہ انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا تھا۔ دونوں ظالم تھے، بنو امیہ بھی ظالم تھے، بنو عباس بھی ظالم تھے۔ دونوں میں ہوئی ہیں، دونوں میں ہوئی ہیں۔ چنانچہ امام کی زندگی کا یہ حصہ جو یعنی اپنی ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور خراسان پہ جا کے ختم ہوتا ہے، پھر وہاں پہ آپ کی شہادت ہوتی ہے، بہت اہم واقعہ ہے۔ چنانچہ ولی عہدی کا واقعہ میں بتا چکا ہوں، اس میں سیاسی اعتبار سے ولی عہدی کو ڈسکس کیا ہے۔ پھر امام کا اپنا نقطہ نظر کیا تھا، یعنی امام نے ایک دفعہ کہا کہ میں آپ کو حکومت دے رہا ہوں، اس نے کہا امام آپ کو حکومت دے رہا ہوں، امام نے کہا کہ جو چیز تمہاری نہیں ہے تو تم مجھے کیوں دے رہے ہو، اور اگر تمہاری نہیں ہے تو پھر مجھے کیسے دے رہے ہو؟ جب تمہاری ہے ہی نہیں ولایت اور امامت اور خلافت تو تم مجھے کیسے دے رہے ہو جب ہے ہی نہیں تمہاری، اور اگر ہے تو کیوں دے رہے ہو؟ کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اب اس نے کہا کہ امام سے ایسے بات نہیں کی جا سکتی۔ اب اس نے کہا کہ تلوار کی زور پہ جو ہے وہ اب امام کو ولی عہدی قبول کرنی ہوگی۔ امام نے مجبوراً ولی عہدی قبول کی، انہوں نے شرائط کے تحت جو میں نے بتائی ہیں۔ امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں پر بھی تفصیلی جواب موجود ہے کہ اگر امام انکار کرتے تو فوراً ہی آپ کو شہید کر دیا جاتا، نہ صرف شہید کرتے بلکہ تشیع پر، شیعت پر جو افراد جہاں جہاں تھے ان کو بہت زیادہ مظالم کا سامنا ہوتا۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے اس ولی عہدی کو قبول کر کے نہ صرف دین اسلام کی خدمت کے جذبے کو باقی رکھا بلکہ وہ افراد جو بنی عباس کی جیلوں میں تھے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، امام نے ان کے لیے بھی آسانی فراہم کی۔ چنانچہ میں نے پہلے بتایا تھا یہ زبردستی ایک اجباری سفر تھا، امام کو مجبور کیا گیا تھا، اور امام سے کہا تھا کہ آپ جس کو لانا چاہیں لے آئیں، لیکن امام علیہ السلام کسی کو اپنے ساتھ نہیں لائے۔ اور وہ روایت یہاں پہ موجود ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن قالها، جس نے اس کو کہا دخل حسنی ومن دخل حسنی امن من عذابی، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہوگا اور وہ میرے قلعے میں داخل ہوگا اور وہ عذاب سے نجات پا جائے گا۔ اور پھر امام نے کہا بشروطہا وانا من شروطہا، اس کی شرطیں ہیں، یعنی امام نے بتایا کہ توحید اور امامت کا جو رابطہ اور رشتہ ہے وہ بہت گہرا ہے، یعنی سیاسی لحاظ سے امام پہلے ہی سے لوگوں کے ذہنوں کو واضح کرتے چلے گئے۔ پھر وہ واقعہ کہ جب بہت زیادہ لوگوں کی آمد و رفت بڑھی، لوگوں نے امام کا حقیقی چہرہ دیکھا، تعلیمات دیکھی، تو اب لوگ منقلب ہونے لگے۔ اس نے جو ہے کہا کہ آپ نماز عید پڑھائیے۔ امام نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ امام نہیں، آپ پڑھائیے، آپ ولی عہد ہیں۔ امام نے کہا اچھا۔ امام نے جو ہے وہ اپنے جوتے اتارے، تسمے کھولے، جوتے اتارے اور ننگے پیر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے چلنا شروع ہو گئے۔ اب جب دیکھا کہ جو قریبی افراد ہیں انہوں نے کہا امام نے جوتے اتارے ہیں، سب نے جوتے اتار دیے، جو امام کے شاہی پروٹوکول کے افراد تھے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، امام کے اصحاب نے جوتے اتار دیے۔ اب جب لوگوں نے دیکھا امام آ رہے ہیں اور اس طرح تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر الحمدللہ الذی علم ہدانا، اب کیا ہوا، لوگوں نے اتار دی۔ ایک انقلاب کا سما آیا، بادشاہ کو خبر دی کہ جناب اگر امام عیدگاہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے نماز پڑھا دی تو تمہارا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اس نے جلدی سے قاصد بھیجا اور امام کو واپس بلا لیا، یعنی امام کو موقع ہی نہیں دیا کہ امام اس عیدگاہ تک، اگر امام پہنچ جاتے تو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے اور اس کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا۔ یہاں پر اب اس نے سوچا کہ امام کو میں نے بلایا،
خلافت میں نے دی، ولی عہدی میں نے دی، مناظرے میں نے کرائے، کیوں؟ تاکہ امام کو بدنام کر سکے نعوذ باللہ، رسوا کر سکے نعوذ باللہ۔ کامیاب نہیں ہوا، مناظرے کرائے، کہیں امام شکست کھا جائیں نہیں۔ ولی عہدی قبول کی کہ دنیا داری کا اور دولت پرستی کا الزام لگ جائے کہ دنیا کے پجاری تھے، دیکھو جب تک حکومت نہیں تھی اللہ اللہ کرتے تھے، میں نے حکومت ہی قبول کر لی۔ امام نے کہا اس شرط پہ قبول کروں گا، نہ میرا کوئی سگنیچر ہوگا نہ کوئی اعلان جاری ہوگا۔ جو یہ کرتا رہتا تھا امام اپنی تدبیر اور حکمت سے اس کا توڑ پیش کرتے رہتے تھے۔ اب یہاں پہ اس نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا کہ امام علیہ السلام کو شہید کیا جائے، اور یہاں پر پھر امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور اس طریقے سے آپ کی امامت کا دور ختم ہوا۔ یعنی امام رضا علیہ السلام کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ اگر حالات آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، آپ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، ہوا آپ کی مخالف سمت ہی کیوں نہ چل رہی ہو، آپ اپنا سفر جاری و ساری رکھیں، آپ اللہ کی راہ میں اپنے مقصد تک رسائی کے لیے آگے بڑھتے رہیں۔ آپ نے میراتھن ریس دیکھی ہوگی، آپ نے اور دوسری دوڑیں دیکھی ہوں گی کہ جس میں مختلف قسم کی رکاوٹیں رکھی جاتی ہیں۔ یہ رکاوٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ دوڑنے والا پہلے ہی رکاوٹ سے ٹکرائے اور ہمت ہار کے میدان سے باہر نکل جائے، نہیں، یہ رکاوٹ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ اپنی ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے آپ اپنی رفتار کو جاری رکھیں اور اپنے مقصد تک سب سے پہلے پہنچیں۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت بتا رہی ہے کہ حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، اگینسٹ ہوں آپ کے، آپ اس سے کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے دین و دنیا اور اپنے ماننے والوں اور اپنے چاہنے والوں کے لیے آپ جو ہے وہ کوئی ایسا سامان پیدا کر سکیں کہ جس سے ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام سفر میں ہیں تو سفر کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں، اگر حضر میں ہیں تو اس حوالے سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ آخر میں چاہتا ہوں کہ کچھ جملے جو ہیں وہ امام رضا علیہ السلام کے میں یہاں ذکر کروں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ کتاب ہے تحف العقول عن آل الرسول، علامہ شعبہ حرانی کی کتاب ہے کہ جس میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مختلف روایات ذکر کی گئی ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ إِنْ كَانَ مُشْرِكَيْنِ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے والدین سے اگر وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، مشرک ہی کیوں نہ ہوں، ان سے نیکی کا سلوک کرو، ان کی اطاعت نہیں کرو، لیکن اچھی اور اخلاقی اور پیاری زندگی ان کے ساتھ بسر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، تمہاری واپسی میری طرف ہے۔ یعنی امام رضا علیہ السلام نے یہاں پہ یہ بتایا کہ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان جو ہے وہ ہر وقت اور ہر عالم میں واجب ہے۔ مثال کے طور پر کسی بچی نے مجھ سے پوچھا کہ میرے والد نے 2 شادیاں کی ہیں اور دوسری شادی والدہ کی رضامندی سے نہیں ہوئی ہے، اور والد الگ رہتے ہیں تو والدہ شوہر سے ناراض ہیں، چنانچہ ہم کیا کریں، اور ہمیں منع کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھیں وہ آپ کے والد ہیں، صلہ رحم نہیں ٹوٹنا چاہیے، مہینے میں، ہفتے میں، جس طرح بھی ہو اپنے والد سے ضرور ملیں، اور اس میں والدہ کو منانے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کو صلہ رحم سے نہ روکیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ چونکہ اس میں
ایک اور درود بھیجیے محمد وآل محمد کا۔ یہاں پہ امام کے کچھ مناظرے بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ اور امامت کے بارے میں بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی مفصل حدیث ہے امام کی، وہ بھی یہاں ذکر کی گئی ہے، لیکن میں یہاں پہ کچھ چھوٹے اقوال تھے وہ میں بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں امام، من اخلاق الانبیاء ہے تنظف، نظیف رہنا، پاک و صاف رہنا انبیاء کی تعلیمات اور انبیاء کے اخلاق میں سے ہے۔ یعنی صاف ستھرا لباس، صاف ستھری شخصیت، صاف ستھرے نظریات، صاف ستھرا مکان، صاف ستھری گلی، ہر چیز جو صاف ستھری ہو انبیاء کی تعلیمات میں سے ہے، اخلاق انبیاء میں سے ہے۔ من اخلاق الانبیاء ہے التنظف، تنظف یعنی نظیف ہونا، پاک و صاف رہنا۔ فیملی کے بارے میں امام رضا فرماتے ہیں، صاحب النعمہ یحب ان یوسع علی عیالہ، گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کھلا ہاتھ رکھتا ہو، ان کو مختلف قسم کی آسانیاں دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں عبادت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت عبادت کرنے والے، امام نے کہا نہیں، صرف نماز روزے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ بہت عبادت گزار ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں، لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ، عبادت کی کثرت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے نماز روزہ کرنے لگے، کہیں گے بہت عبادت گزار ہے، بہت عابد بندہ ہے، خدا کا پہنچا ہوا ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ كَثْرَةُ التَّفَكُّرِ فِي أَمْرِ اللَّهِ، عبادت یہ ہے کہ انسان اللہ کی مصنوعات اور اس کی مخلوق میں جو زمین و آسمان، چاند ستارے، یونیورس بنائی ہے، اور اپنے انسانوں کے بارے میں کیا کریں؟ اللہ کے بارے میں تفکر کرے، سوچے کہ یہ دنیا کہاں سے آئی، کیسے آئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں وہ حکمت سے خالی ہوتے ہیں۔ جو زیادہ بولتے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک کولر ہے، وہ ٹپکتا رہتا ہے، بہت جلد وہ خالی ہو جائے گا، صحیح، پھر آپ ڈالیں گے پھر خالی ہو جائے گا۔ زیادہ بولنے والا انسان بھی جو ہے نا، اس کو اوپر کا کھانا خالی ہوتا ہے۔ امام کہنا یہ چاہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں الصمت باب من ابواب الحکمہ، امام فرما رہے ہیں کہ خاموشی ضرورت کے وقت خاموشی، نہ ہر وقت خاموشی، حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ فإن الصمت یکسب المحبہ لأنہ دلیل علی کل خیر، محبت جو ہے جذب کرنے کا سبب بنتی ہے یہ خاموشی۔ ایک شخص اتنا خاموش تھا کہ ذکر الہی کے علاوہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت کی خبر ملی تو اس نے کہا کہ افسوس کہ حسین مارے گئے، پیاسے مارے گئے، کاش کہ ان کو پانی پلا دیتے۔ پھر سوچتا ہے کہ یہ جملہ میں نے کیوں کہا، یہ تو ایک خدا کی عبادت نہیں ہے۔ امام حسین کے لیے یہ کہنا کہ ارے ان کو پانی تو پلا دیتے، افسوس کیا۔ پھر کہتا ہے یہ افسوس کیوں کیا میں نے، یعنی میں نے ایسے جملے بولے جو اللہ کی عبادت نہیں تھی۔ یعنی ایسی عبادت منہ پہ ماری جائے گی انسان کے، کہ جو نبی کے نواسے کے قتل کے لیے سوچے کہ میں نے غلط کہا ان کی شہادت پر۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خاموشی، وہ سکوت کہ جو اللہ کے لیے ہو، نہیں کہ انسان جو ہے جہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ضرورت وہاں چپ ہو کے بیٹھ جائے، نہیں، یہ خاموشی گناہ ہے۔ بعض اوقات خاموش رہنا گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات بولنا گناہ ہوتا ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں وہ بلا وجہ کی جو ہے گفتگو، اس سے خاموشی اختیار کرو، اس سے تمہیں حکمت ملے گی۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ پھر فرمائے اللہ تعالیٰ تین چیزوں سے غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلی یہ کہ قیل و قال سے، الٹی سیدھی بکواس کرنا، بحث کرنا، جدل کرنا، مباحثہ کرنا جس کا کوئی مقصد نہ ہو، تم ایسے ہو میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں تم ایسے ہو۔ ان اللہ یبغض القیل والقال،
ایک، دوسرا اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے والا، تیسرا کثرت السؤال، بے تکے سوالات کرنے والا، سمجھنے کے لیے اور الجھنے کے لیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ میں نے کہا 3 چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بے تکی بحث، ادھر ادھر کی ہنسانے کے لیے، رلانے کے لیے، اونگی بونگی حرکتیں، اونگے بونگے جملے، بے سر و پیر کی باتیں، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے قیل و قال، بحث کر رہے ہیں، نہیں۔ دوسری چیز مال کو ضائع کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ بے تکے سوالات، مال کو انسان ضائع نہ کرے۔ بے تکے سوالات، درود بھیجیے محمد۔ ٹائم ہو گیا کتنا ہے؟ ٹائم کیا ہو رہا ہے جی؟ 6 بج گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور بہت اچھی روایت تھی، وہ مجھے یہ نظر نہیں آ رہی ہے، شاید اس میں نہیں ہے۔ بہرحال درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ یہ ہم کہتے ہیں ہم فلاں مومن ایمان رکھنے والا ہے، امام کہتے ہیں کیا معلوم ہے تمہیں حقیقت ایمان کیا ہے؟ حقیقت ایمان کی 3 بنیادیں، اگر 3 صفات تم میں آ جائیں تو تم حقیقت ایمان کو پالو گے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیہ خصال و ثلاث التفقہ فی الدین وحسن التقدیر فی المعیشہ والصبر علی الرزایا۔ فرماتے ہیں کوئی بھی انسان اس وقت تک حقیقت دین کو نہیں پا سکتا جب تک کہ اس میں 3 صفات پیدا نہ ہوں۔ اور یہ صفات جو ہیں، ایسا نہیں کہ 1 منٹ 2 منٹ 1 دن کے لیے اپنا لیں اس کے بعد ختم، نہیں، مرتے دم تک انسان ان صفات سے متصف ہو۔ پہلی صفت کیا ہے؟ التفقہ فی الدین، دین کے بارے میں گہرا غور و فکر۔ ہماری کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیپ میں نہیں جانا، اتنی گہرے میں جو اتنا آگے مت بڑھو، کہا جاتا ہے نا، پردہ کرنا پردہ کرو، اچھا یوں ہو اور ایسا ہو، نہیں۔ التفقہ فی الدین، گہری سوچ دین کے بارے میں۔ ارے بھائی حسداری کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ یا حلال یا حرام، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، سیدھی سیدھی روزہ رکھو، ختم ہو گئی مسئلہ، نہیں۔ امام کہہ رہے گہری سوچ پر، جب تک گہری سوچ حلال حرام ایک ایک چیز میں تمہیں حکم الہی نظر نہ آئے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ التفقہ فی الدین، دین میں گہری سوچ۔ تفقہ فقہ یعنی گہری سوچ کو کہا جاتا ہے، دین کے بارے میں گہری سوچ۔ ارے نہیں اتنی ہم سیدھی سی نماز پڑھتے ہیں مولانا، نہیں، گہری سوچ پیدا کرو، نہیں بہت ڈیپ میں مت جاؤ، بہت آگے مت جاؤ، بس نارمل نماز روزہ کرو یا زیادہ کرو، نہیں۔ امام کہہ رہے ہیں نہیں، ڈیپ میں جاؤ، گہرائی میں جاؤ، دین کی حقیقت کو حاصل کرو۔ پہلی صفت امام نے یہ بتائی۔ دوسرا امام نے یہ بتایا کہ تمہاری اکنامکس اچھی ہونی چاہیے، معیشت اچھی ہونی چاہیے، معاش اچھی ہونی چاہیے، حسن التقدیر یعنی بہترین پلاننگ ہونی چاہیے۔ اگر تمہارے پر اکنامکس کی، گھر والوں کے لیے آسائش کی اور مال خرچ لینے کی اور خرچ کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، تم حقیقت ایمان کو نہیں پا سکتے۔ اور تیسری صفت امام نے بتایا، تیسری صفت میں بتایا کہ مشکلات پہ صبر کرنا، انسان مشکلات پہ صبر کرے اور یہ انسان کے درجات بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں سے قرار دے انشاءاللہ، اور روز قیامت ہمیں امام کی شفاعت حاصل کرنے والوں میں سے اور دنیا میں ہمیں امام علیہ السلام کے زواروں میں سے قرار دے۔ آخر میں ایک واقعہ سناؤں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ ایک عالم دین تھے، وہ مشہد میں ہوتے تھے، اپنے علاج کی غرض سے وہ تہران آئے۔ تہران میں ان کا ایک تاجر دوست ہے جو ان کے پاس کبھی کبھی مشہد آیا کرتا تھا۔ انہوں نے فون کیا اس نے کہا آقا صاحب میں تو مشہد میں ہوں۔ انہوں نے کہا میں تو تہران میں ہوں۔ کہا کہ اچھا آپ کب تک ہوں؟ انہوں نے کہا میں فلاں روز تک۔ اس نے کہا میں آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ وہ شخص اپنا زیارت کر کے واپس آیا تو
ان عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں کیا کام کیا ہے، کیا کام کر کے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا میں گیا تھا اپنے بزنس ٹور پہ، وہاں زیارت کے لیے گیا، زیارت کیا آ گیا۔ امام نے کہا نہیں، تم سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جس سے امام ناراض ہیں۔ اس نے جب اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گئے ہو اور زری کے سامنے سے تم داخل ہو رہے ہو اور تم نے کوئی چیز امام کو ماری ہے اٹھا کے، پتھر ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اور وہ امام کو جا کے لگی ہے۔ پھر تم داہنی طرف سے گئے، پھر تم نے جو ہے کوئی چیز اٹھا کے جو ہے وہ امام کو ماری اور امام زخمی ہوئے۔ پھر تم بائیں طرف گئے زری کے، پھر تم نے جو ہے مثال کے طور پر کوئی چیز اٹھائی اور امام کو ماری۔ سوچو کہ تم نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ تم زیارت کے لیے گئے تھے، مومن ہو، چاہنے والے ہو، اور تم یہ کام کر رہے ہو۔ اس نے بہت سوچا، اس نے کہا ہاں یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ کہا پوچھا کیا؟ کہا کہ جب میں زری میں داخل ہوئی، اسلامی انقلاب سے پہلے کی بات ہے، مرد عورت اس زمانے میں مکس ہوتے تھے، پارٹیشن نہیں تھا۔ ایک نوجوان لڑکی جو تھی وہ زری کی زیارت کر رہی تھی، اس کا ہاتھ زری پہ تھا، تو شیطان نے مجھے ورغلایا اور میں نے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ پہ جا کے رکھا، وہ گھبرا گئی اور داہنی طرف چلی گئی۔ میں دوبارہ وہاں گیا اور پھر وہی عمل انجام دیا، اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، وہ لڑکی گھبرا کر بائیں جانب آ گئی، یعنی امام کے پائیں تھی، پہلے سامنے، پھر سرانے، پھر پائیں تھی۔ پھر میں نے وہی ہاتھ رکھا، کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے جو امام کی بارگاہ میں جو گناہ انجام دیا ہے، ایک نامحرم کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، صحیح یہ گناہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے امام کو زخمی کیا، یعنی تم اٹھا کے کوئی تیر مار رہے ہو، کوئی پسٹل چلا رہے ہو، تلوار سے وار کر رہے ہو، کسی چیز سے بھی۔ یہ ایک واقعہ ہے، اس میں تشبیہات موجود ہیں ہمارے لیے، یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے زمانے میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہو پھر امام رضا اس کے خواب میں آئے، نہیں، بلکہ کوئی بھی گناہ اگر ہم انجام دے رہے ہیں، خواہ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ اور درگاہ اور حرم میں ہو یا باہر ہو، فرق نہیں ہے۔ ہاں وہاں کا تقدس زیادہ ہے، مثلا خدا مسجد میں بھی، خدا مسجد کے باہر بھی ہے۔ میں باہر گناہ کرتا ہوں، اس کا ایک الگ مقام ہے، میں مسجد میں جا کے گناہ کرتا ہوں، اس کا ایک الگ مقام ہے، میں باہر جا کے بازار میں گناہ کروں، اس کا ایک الگ حصہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص حرم میں جا کر حرم کے تقدس کا پامال کرے، اس کا گناہ الگ ہے۔ چنانچہ کوئی بھی کام کیا جائے، خواہ وہ حرم کے اندر ہو یا حرم کے باہر، گویا ایسے ہی ہے جیسے امام کو زخمی کرنا۔ اب مثلا اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، اگر کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی آپس میں چیٹنگ کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، ویڈیو چیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز کہ جو گناہ کے زمرے میں آتی ہو، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے گویا امام کو زخمی کرنا ہے۔ کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا ریلیشن جو غیر شرعی ہو، اگر کوئی اختیار کرتا ہے، وہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی عمل، اب یہ ایک مثال ہے، ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے ایک نوجوان لڑکی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو اس کا خواب ایسے آیا۔ ضروری نہیں کہ ہم بھی ایسے ہی کریں، ہم میں سے کوئی ایسا کرے تو پھر اس کے لیے خواب میں کوئی آئے اور بیان کیا جائے، نہیں، بلکہ ایک مثال بیان کر دی کہ اگر کوئی ایسا کام کیا جائے، خصوصاً امام کے حرم میں، خصوصاً، وَإِلَّا فرق نہیں ہے امام کا حرم ہو یا حرم کے باہر ہو، امام اچھا اب یہاں پہ امام رضا کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس زمانے میں کیا، مثلا امام رضا تھے، مثلا آج کا دور، امام زمانہ کا دور، ہمارا امام ہم سے ناراض ہوگا، ہمیں یہ جو کہے التفقہ فی الدین، حقیقت ایمان اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تمہیں گہری سوچنا ہے۔ یہ جو ہم ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ تعلق برقرار کر رہے ہیں، یہ کس لیے؟ آیا کیا امام اس سے ناراض ہیں؟ امام اس سے خوش ہیں؟ امام اس سے راضی ہیں؟ کیا ہماری ان چیزوں کو دیکھ کر، جن کو ہم دوسروں سے چھپا دیتے ہیں، ہائیڈ کر دیتے ہیں، کیا امام سے بھی چھپ سکتی ہیں؟ کیا امام سے بھی اوجھل ہو سکتی ہے؟ نہیں، امام سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ چنانچہ اپنے امام زمانہ کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کا دل دکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کو
خوش کرنے اور اپنے عمل سے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔